کلام مقدس نئے عہد میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب، دعا کے بارے میں یسوع کی تعلیم۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو کہو، اے باپ، میرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ یسوع اور بعلزبول۔ پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا، اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، یہ تو بدروح کے سردار بعلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ بس اور لوگ آزمائش کے لیے اسے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے، مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو، یہ بدروحوں کو بعلزبول کی مدد سے نکالتا ہے، اور اگر میں بدروحوں کو بعلزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا، اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ بدروح کی واپسی۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے، میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حقیقی مبارک حالی۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کسی نشان کا مطالبہ۔ جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانہ کے لوگ برے ہیں، نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ دکن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر
इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। बदन का चिराग, कोई शख्स चिराग जलाकर तहखाना में या पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। तेरे बदन का चिराग तेरी आँख है। जब तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन भी रोशन है, और जब ख़राब है तो तेरा बदन भी तारीक है। बस देख, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं। बस अगर तेरा सारा बदन रोशन हो और कोई हिस्सा तारीक ना रहे तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा जैसा उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। यस्सु फक्कियों और फरीसियों को इल्ज़ाम देता है। जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने यह देख कर ताजुब किया कि उसने खाने से पहले गुस्ल नहीं किया। खुदावंद ने उससे कहा है, फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। आए नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हाँ, अंदर की चीज़ें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। लेकिन ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दयकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम चाहते हो। तुम पर अफसोस कि तुम उन पुशीदा कब्रों की मानद हो जिन पर आदमी चलते हैं और उनको इस बात की खबर नहीं। फिर शरअ के आलिमों में से एक ने जवाब में उससे कहा है, उस्ताद, बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ऐ शरअ के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है, मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा। वो उनमें से बास को कत्ल करेंगे और बास को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस ज़माना के लोगों से बास पुरस की जाए। बाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बानगाह और मकदिस के बीच में हलाक हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसी ज़माना के लोगों से सबकी बास पुरस की जाएगी। ऐ शरअ के आलिमों, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। जब वो वहाँ से निकला तो फक्की और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और छेड़ने लगे ताकि वो बहुत सी बातों का जिक्र करे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में से मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 12वां बाब, रियाकारी के खिलाफ तंबीह। इतने में जब हज़ारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज़ छिपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी। किन से डरना चाहिए? अगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, हमारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। मसीह का इकरार और इनकार करना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, अपने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। अगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई अपने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के हक़ में कुफर बके उसको मुआफ़ न किया जाएगा। और जब वो
ان کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی ہمیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ دولت مند بیوقوف کی تمثیل۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اسے کہا، میاں، اس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے۔ اور اس نے اس سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، میرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، اور جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا پر بھروسہ۔ اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کنوؤں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ ہماری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ اور جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ وہ بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ آسمان پر خزانہ۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ چوکس نوکر۔ تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا۔ اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسا حال میں پائے، وہ نوکر مبارک ہے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ دیانتدار یا بد دیانت نوکر۔ پطرس نے کہا، ہے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند داروغہ اس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو، وہ ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔
مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ یسوع فرقہ کا سبب۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا، اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے، اور بہو ساس سے۔ زمانہ کو پہچاننا۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا، جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو فوراً کہتے ہو کہ میںہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکار زمین اور آسمان کی صورت میں، تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ مدعی کے ساتھ مفاہمت۔ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے، اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالہ کرے، اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب۔ اپنے گناہ ترک کرو یا مرو۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد پھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ یسوع سبت کے دن ایک مفلوج عورت کو شفا دیتا ہے۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار اس لیے یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤں، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ رائی کے دانے بیج کی تمثیل۔ بس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا، وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ خمیر کی تمثیل۔ اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے
جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ تنگ دروازہ۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جان فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو، اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو، اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ مگر وہ کہے گا، میں تم سے کہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو۔ اے بدکارو، تم سب مجھ سے دور ہو، وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ یروشلم کے لیے یسوع کی محبت۔ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اور اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب۔ یسوع ایک بیمار آدمی کو شفا دیتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے۔ اور دیکھو، ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور اس سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ فروتنی اور مہمان نوازی۔ جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں، تو ان سے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے، پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے۔ بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے، اے دوست، آگے بڑھ کر بیٹھ۔ اب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے۔ کہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے رازبازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ بڑی ضیافت کی تمثیل۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس نے اسے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا
کہ بلائے ہوں سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا اے خداوند جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیتوں کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ شاگردیت کی قیمت۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ناکارہ نمک۔ نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں، جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب۔ کھوئی ہوئی بھیڑ۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ گمشدہ سکہ۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے، وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا؟ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ کھویا ہوا بیٹا۔ پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ،
میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ آمین اور آمین۔